السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، جیسے آپ سب سماعت فرما رہے تھے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ فرامین، وہ ارشادات، وہ احکامات کہ جس میں حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن کا حق دوسرے مومن پر کیا ہوتا ہے، ہم اس کو جاننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اور ہم نے ایک حدیث پاک کو سماعت کیا کہ جس کے اندر حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن کو دوسرے مومن کے ساتھ کیا نہیں کرنا چاہیے. جیسے ہم نے جانا کہ حسد نہیں کرنا چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے، اس کی عزت کو پامال نہیں کرنا چاہیے، اس پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، اس کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، اس کے مال کو نہیں کھانا چاہیے، اس کے جان پر کوئی تکلیف نہیں دینی چاہیے. یہ چیزیں ہم نے جو حدیث پاک میں سنی کہ جو دوسرے مومن کے ساتھ نہیں کرنا. اب جو حدیث پاک ہم سن رہے ہیں، اس حدیث پاک میں حضور پاک فرماتے ہیں کہ کم سے کم بنیادی چیزوں میں کرنا کیا ہے. اب ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق کرنے کے اعتبار سے کیا ہے، کم سے کم کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے حضور پاک فرماتے ہیں. حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کی روایت فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. حضور پاک فرماتے ہیں انا کہ قال حق المسلم علی المسلم خمس. ارشاد فرمایا کہ مسلمان پر مسلمان کے 5 حق ہیں. کتنے؟ 5 حق ہے، بنیادی، بالکل ابتدائی، کہ جس کے لیے کوئی زیادہ ایفرٹ کی ضرورت نہیں، کوئی آپ کو اپنا گھردار چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مال و متاع خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل بنیادی 5 حق ہے. پہلی چیز حضور پاک نے فرمائی رد السلام. پہلی چیز کیا فرمائی؟ سلام کا جواب دینا. برادران عزیز، ہم نے اس سے پہلے بھی اس بات کو جانا کہ حضور پاک نے فرمایا کہ دو چیزیں اللہ کو پسند ہے. ایک ہے افش السلام، کہ سلام کو عام کرو. دوسرا اطعام الطعام، اور بھوکے کو کھانا کھلاؤ. اسی کو حضور پاک پھر فرما رہے ہیں کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ اگر کوئی آپ کا مسلمان بھائی آپ کے پاس سے گزر رہا ہے یا آپ کسی کے پاس سے گزر رہے ہیں، پہلے تو آپ سلام کیجیے. یہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ سلام میں پہل کرنی چاہیے. انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ مجھے سلام کرے، میں بڑا ہوں وہ مجھے سلام کرے، میں مالدار ہوں وہ مجھے سلام کرے، وہ نیچے ہے میں اوپر ہوں. یہ جو خیالات آج ہمارے اندر نظر آتے ہیں، آج ہمارے معاشرے میں یہ خیالات نظر آتے ہیں کہ سلام کرنے میں بھی لوگ جھجک رہے ہیں. اگر کوئی سلام کرتا ہے تو اس کا جواب دینے میں لوگ جھجک رہے ہیں. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا سلام کا جواب دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے، یہ ہمارے کس مقابل کا ہے. نہیں، حضور پاک فرماتے ہیں ایک مسلمان پر یہ حق ہے کہ اگر اس کا مسلمان بھائی اس کو سلام کرتا ہے اس کا جواب دے، اس کا جواب دے، اور جواب بھی کم سے کم
جیسا اس نے سلام کیا ویسا ہونا چاہیے یا اس سے بہتر ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تم سلام کا جواب دو کم سے کم اس کے برابر دو یا پھر اس سے بہتر دو۔ وہ کیسے؟ جیسے ہم دیکھتے ہیں جو کلمات ہے سلام کے، السلام علیکم، یہ بالکل ابتدائی اور سب سے چھوٹا کلمہ کہ السلام علیکم، آپ پر سلام۔ اس کے جواب میں آپ کو کم سے کم یہ کہنا ہے السلام علیکم، یا پھر اس سے بہتر جواب دینا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب کوئی آپ سے کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو پھر آپ کو جواب دینا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا پھر اس سے بہتر جواب دینا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ انداز ہے سلام کا جو حضور پاک نے سکھایا۔ تو پہلی چیز جو ہمارے اوپر ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ جو جوڑتی ہے، حضور پاک چاہتے ہیں کہ مومنین جڑے رہیں، اس لیے فرمایا کہ تم یا تو سلام کیا کرو، اور اگر سلام کوئی تم کو کر رہا ہے تو اس کو پھر جواب دینے میں تاخیر نہ کرو، فوراً اس کا جواب دینا یہ تم پر لازم ہے، یہ تم پر ضروری ہے، یہ تم پر واجب ہے کہ تم سلام کا جواب دو برادران عزیز، اور سلام کا جواب بہتری کے ساتھ دینا چاہیے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے تو کھڑا ہوا آدمی بیٹھے ہوئے آدمی کو سلام کرے گا، اور جو آدمی گزر رہا ہے گزرتا ہوا آدمی کھڑے آدمی کو سلام کرے گا۔ یہ طریقہ کار ہے کہ سلام کو عام کیا جائے، کیونکہ سلام وہ چیز ہے جو آدمی کے انا اور تکبر کو توڑتی ہے۔ جو اس کی انا ہے، اس کا کبر ہے، اس کے اندر پیدا ہونے والی وہ انانیت، وہ نفس پرستی ہے، اسے توڑنے کا ایک بنیادی راستہ سلام ہے کہ جیسے بندہ سلام میں پہل کرتا ہے تو پھر یہ بات کو تسلیم کرتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا ہے سلام میں پہل کرو، اور اس لیے میں سلام میں پہل کرتا ہوں، میری انا، میرا تکبر، میرا فخر اس میں کوئی دخل نہیں رکھتا۔ یہ بات کی ضرورت آج ہمارے اندر پیش ہے، اسی لیے حضور پاک فرماتے ہیں کہ پہلا حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ ہے کہ وہ سلام کا جواب دے۔ اگر کوئی آپ کو سلام کر رہا ہے تو آپ فوراً اس کا جواب دینا۔ برادران عزیز، دوسری چیز حضور پاک نے فرمائی کہ عیادت المریض، دوسرا حق کیا ہے، دوسرا فرض کیا ہے، دوسرا لازمہ عمل کیا ہے کہ ہم اپنے مریض بھائی کی عیادت کریں، اپنے مریض بھائی کی مزاج پرسی کریں، جا کر اس سے پوچھیں کہ طبیعت کیسی ہے، جا کر آپ اس بات کو دیکھیں کہ اس کی حالت کیسی ہے، اس کو کوئی ضرورت تو نہیں ہے، اس کی طبیعت کے لیے کوئی دوا کی ضرورت تو نہیں ہے، کچھ پیسوں کی ضرورت تو نہیں ہے، اگر پیسے نہیں، دوا نہیں، تو کم سے کم جا کر اس کے لیے دعا تو کیجیے، اس کا حال تو پوچھیے، اس کی طبیعت تو پوچھیے۔ برادران عزیز، یہ چیز آج ہمارے اندر بالکل دور ہو گئی۔ ہمیں آج معلوم تک نہیں ہوتا کہ کون بیمار ہے اور کون اچھا ہے، کس کی صحت کیا ہے، کس کو کیا ضرورت ہے، ہم جان ہی نہیں رہے ہیں، کیونکہ ہم اپنی دنیا میں، اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں، اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس دوسروں کے لیے وقت ہی نہیں، ہم پوچھ ہی نہیں رہے ہیں۔ اور افسوس یہاں یہ بھی کہہ دوں کہ والدین کی طبیعت پوچھنے کا وقت نہیں ہے، اڑوس پڑوس کی بات تو دور ہے، رشتہ داروں کی بات تو دور ہے، ہم نے کئی ایسے گھر دیکھے ہیں کہ جہاں پر لوگ اپنے والدین کی مزاج پرسی کا وقت نہیں رکھتے، جہاں انہیں یہ خیال تک نہیں ہوتا کہ ان کے والد کی طبیعت کیسی ہے، ان کی والدہ کی طبیعت کیسی ہے، ان کو کوئی ضرورت تو نہیں ہے، دواخانہ لے جانا ہے، کیا وہ دواخانہ جا کر آئے ہیں، اطلاع ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے، واقفیت ہی نہیں ہے، توجہ ہی نہیں ہے۔ حضور پاک فرما رہے ہیں کہ مسلمان کا مسلمان پر یہ حق ہے
یہ حق ہے کہ وہ اپنے مریض بھائی کی عیادت کرے، جا کر پوچھے طبیعت کیسی ہے، وقت نکالیں، اپنے کام کو چھوڑیں، اپنی مصروفیات کو چھوڑیں اور جا کر اس سے عیادت کریں کہ طبیعت کیسی ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑی مرض ہو تبھی جائیں گے، دواخانے میں ایڈمٹ ہو تبھی جائیں گے، نہیں، آپ کو معلوم ہوا اس کی مزاج صحیح نہیں ہے، آپ کو معلوم ہوا وہ بیمار ہے، آپ کو معلوم ہوا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو آج تو آپ کے لیے آسانی ہو گئی ہے، اللہ نے آپ کو ایسا آسان کر دیا ہے کہ عیادت فون پر بھی ہو سکتی ہے، جا کر کرنا یہ بہت بہتر ہے۔ لیکن کیونکہ آج ہمارے سامنے آسانی ہے، آج ہمارے سامنے فیسلٹی ہے کہ ہم فون پر لوگوں کی حال کو پوچھ سکتے ہیں، ہم فون پر لوگوں کی طبیعت پوچھ سکتے ہیں، ہم فون پر لوگوں کی عیادت کر سکتے ہیں، ان سے دو میٹھے بول سکتے ہیں، ان کی حالات کو پوچھ سکتے ہیں، ان سے یہ بات جان سکتے ہیں، کوئی ضرورت تو نہیں ہے۔ اخلاقاً یہ فریضہ تو بنتا ہے، اور حضور پاک نے فرمایا ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے۔ برادران عزیز، کہ آج ہم اس کو انجام دے رہے ہیں، کہ آج ہمارے پاس اتنا وقت موجود ہے کہ ہم جا کر لوگوں کی عیادت کریں۔ ہم جس بارگاہ میں بیٹھے ہیں، جن کے دامن سے ہم وابستہ ہیں، ان کا یہ عمل مبارک ہوتا، دادا پیر قبلہ کا یہ طریقہ کار ہوتا کہ اپنے مریدین کے گھروں پر تشریف لے جاتے، ان کے گھروں میں تشریف لے جا کر ان سے ہر ایک سے ان کی طبیعت پوچھتے، اور اگر حضرت کو معلوم ہو جاتا کہ کوئی آپ کے مرید، کوئی آپ کے پیر بھائی کہیں پر بیمار ہے، کہیں پر وہ زیر علاج ہے، کہیں پر دواخانے میں ہے، سب سے پہلے عیادت کو آپ تشریف لے جاتے۔ برادران عزیز، آج یہ سلسلہ، یہ طریقہ ختم نہیں ہو، آج ہمارے اندر یہ شعور باقی ہی نہیں رہا کہ کوئی بیمار ہے تو اس سے پوچھا جائے، اس کا بچہ بیمار ہے تو اس سے پوچھا جائے، اس کے پاس جا کر اس کے مریض کی عیادت کی جائے، جبکہ حضور پاک فرماتے ہیں کہ یہ مسلمان پر مسلمان کا حق ہے کہ ہم مریض کی عیادت کریں، ان کی طبیعت پوچھیں، اور اگر ہم سے کچھ ہو سکتا ہے، اگر ہمارے پاس یہ صلاحیت ہے، ان کے لیے کچھ پھل لے جا کر دے، ان کی ضرورت کا سامان دے، تاکہ ان کو کچھ سہولت حاصل ہو۔ برادران عزیز، یہ تعلیم حضور پاک کی ہے جس سے ہم بڑے دور ہو گئے۔ تیسری چیز حضور پاک نے ارشاد فرمائی، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، تیسرا حق یہ ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے تو پھر جنازے میں ساتھ چلنا، جنازے کے ساتھ جانا، یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ ہم اگر کوئی مسلمان بھائی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے جنازے میں ساتھ چلنا۔ برادران عزیز، آج جو زندگی ہماری گزر رہی ہے، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایک فلیٹ میں کوئی رہتا ہے اور دوسرے فلیٹ میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اسے معلوم تک نہیں ہوتا، اطلاع تک نہیں ہوتی، اور اگر اطلاع ہوتی ہے تو جاننے کی توفیق تک نہیں ہوتی۔ برادران عزیز، ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو اس انداز میں زندگی گزارتے ہوئے کہ جہاں ان کے پڑوسیوں میں انتقال ہو گیا، جہاں ان کے جاننے والوں میں انتقال ہو گیا، جہاں ان کے رشتہ داروں میں انتقال ہو گیا، لیکن وہ جا کر پوچھتے نہیں۔ آج ہم جس ماحول میں یہاں اولڈ سٹی میں رہ رہے ہیں، یہاں پر ابھی باقی ہے، لیکن جہاں نئے شہر میں آپ چلے جائیے، آپ کہیں اور باہر چلے جائیے جہاں پر ماڈرن زندگی جینے کا لوگ دعویٰ کرتے ہیں، وہاں پر یہ طریقہ عام ہو چکا ہے کہ لوگ جنازوں میں نہیں جاتے۔ آج تو معاملہ یہ ہو گیا کہ لوگ جنازے میں جانے سے ڈر رہے ہیں، جنازوں کے ساتھ جانے سے ڈر رہے ہیں، قبرستان جانے سے ڈر رہے ہیں، میت کا چہرہ دیکھنے سے ڈر رہے ہیں۔ ارے کیا تم کو اپنی موت یاد نہیں؟ کیا تمہیں جانا نہیں؟ تم کو بھی جانا ہے، ہم کو بھی جانا ہے۔ اگر ہم آج کسی کی خدمت میں آگے بڑھیں گے، اگر ہم کسی کے جنازے میں ہم شریک ہوں گے، یقیناً پروردگار ہمارے جنازے کا انتظام فرمائے گا۔ اگر ہم کسی میت کی خدمت کریں گے تو پھر کوئی ہماری خدمت کرے گا۔ یہ بات تو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کا حق مسلمان پر یہ ہے
کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے جنازے کے ساتھ چلے، اپنے مسلمان بھائی کے جنازے میں شریک ہو، مسلمان بھائی کے جنازے کے جو طریقے ہوتے ہیں، ضروریات ہوتے ہیں، اس کی تکمیل میں آگے بڑھیں۔ برادران عزیز، آج ہم دیکھ رہے ہیں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو جنازے میں جانا ہی نہیں چاہتے، ایک وہ جنہیں یہ شعور ہی نہیں ہے کہ ان کا یہ حق ہے، ان پر یہ بات لازم ہے کہ وہ اپنے بھائی کے جنازے میں شریک ہو، اور ایک وہ جو ڈرتے ہیں کہ جنازے میں گئے تو کیا ہوتا ہے، جنازے میں گئے تو گناہ مٹتے ہیں، جتنے قدم جنازے میں ساتھ چلتے ہیں اتنے قدم اللہ آپ کے گناہوں کو میٹ دیتا ہے، جتنے قدم آپ جنازے میں ساتھ چلتے ہیں اتنے قدم اللہ آپ کے لیے نیکیاں لکھ دیتا ہے، جتنے قدم آپ جنازے میں ساتھ چلتے ہیں اللہ کی رحمتوں کے حصول کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اور اس کو لوگ آج سمجھتے ہیں کہ نہیں گئے تو کیا ہوتا، گئے تو اللہ کی رحمت ملتی ہے، اللہ کی مغفرت حاصل ہوتی ہے، برادران عزیز حضور پاک کی سنت پوری ہوتی ہے۔ آج ہم نے دیکھا، ہم نے یہ نگاہوں کو بھی دیکھا، ہم نے وہ اشخاص کو بھی دیکھا ہے کہ جہاں محلے کے محلے جنازوں میں شریک ہوتے تھے، اگر کسی محلے سے جنازہ نکلتا تو لوگ دکانوں سے نکل کر جنازے میں شریک ہوتے، 10 قدم 20 قدم 40 قدم ساتھ چلتے، کام میں ہوتے، کام چھوڑ کر کچھ دیر کے لیے ساتھ جڑ جاتے۔ وہ سنتوں کو برا کرنے والے لوگ بھی دیکھے ہیں، اور آج ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو بیکار بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو کوئی کام نہیں ہے، لیکن یہ شعور بھی نہیں ہے کہ سامنے سے جنازہ جا رہا ہے، کچھ دیر کے لیے ساتھ چلے، کیونکہ وہ میرے مسلمان بھائی کا حق ہے مجھ پر یہ بات لازم ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائی کے جنازے کے ساتھ چلوں۔ ان کے جو اہل خانہ ہے، جو ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان سے مل کر ان کو پرسا دوں، ان کو گلے لگاؤں، ان کے غم میں شریک ہو۔ یہ بات کہاں ہے آج ہمارے اندر؟ حضور پاک ہم کو بتا رہے ہیں کہ یہ ضروری ہے ایک مسلمان پر، اگر جنازہ دیکھو کسی مسلمان بھائی کا، شریک ہو جاؤ، نماز جنازہ میں شریک ہو، جنازے کے ساتھ چلنے والے بن جاؤ۔ لیکن یہ چیز ہمارے اندر نظر ہی نہیں آ رہی۔ برادران عزیز، یہ حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر۔ اس کے بعد حضور پاک نے ارشاد فرمایا اجابت الدعوہ، چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھائی آپ کو دعوت دے تو آپ اس کو قبول کرنا، نہ صرف قبول کرنا بلکہ اس دعوت میں شریک ہو۔ برادران عزیز، آج یہاں پر بھی دو طریقے کے لوگ نظر آتے ہیں۔ لوگ دعوت کو دعوت دینے والے کے اسٹیٹس کے لحاظ سے دیکھ رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دعوت دینے والا کون ہے، اس کا اسٹیٹس کیا ہے، اس کا معاملہ کیا ہے۔ اگر غریب ہے تو اس کے دعوت کی کوئی اہمیت نظر نہیں آ رہی ہے، اگر کوئی زیادہ مالدار نہیں تو پھر لوگ اس کی دعوت کو بالکل ہلکے میں لے رہے ہیں اور اس کی کوئی اہمیت نہیں دے رہے ہیں، اور اگر کوئی امیر ہو، پیسے والا ہو، رتبے والا ہو تو پھر خود بھی جا رہے ہیں، کچھ 7-8 کو ساتھ لے کر بھی چلے جا رہے ہیں۔ برادران عزیز، یہاں ہم نے جانا اس سے پہلے کی حدیث میں کہ جب کسی مومن بھائی کو دیکھو تو اس کے ایمان کو دیکھو، اس کا تعلق رب سے جو ہے اس رب کے تعلق کو دیکھو، حضور پاک سے جو اس کا امتی ہونے کا تعلق ہے اس تعلق کو دیکھو، اور اس تعلق کے لحاظ سے اپنے تعلق کو اس سے مضبوط کرو۔ اس کے مال کو نہ دیکھو، اس کے چہرے کو نہ دیکھو، اس کے ظاہر کو نہ دیکھو، اس کے ایمان کو دیکھو، اور اس بات کو جانو کہ وہ میرا مسلمان بھائی ہے اور اس کا حق مجھ پر ہے، اس لحاظ سے میں اس پہ تعلق رکھتا ہوں۔ برادران عزیز، حضور پاک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ، اگر کوئی تمہارا بھائی تم کو دعوت دے رہا ہے تو تمہارے لیے یہ بات ضروری ہے کہ تم اس کے دعوت میں جانا، اس کا دل رکھنا، اس کی خوشی میں شامل ہونا، جہاں جنازے میں شریک ہو کر اس کے غم میں شریک ہو، اسی طرح اس کی دعوت میں جا کر اس کی خوشی میں شریک ہونا۔
حضور پاک ہم کو سکھا رہے ہیں، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں یہ شعور نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ وہ حسن اخلاق پیش کریں، وہ حسن کردار پیش کریں، ان کی خوشیوں میں شریک ہو۔ برادران عزیز، جب آپ جاتے ہیں وہ سارا اہتمام کر کر رہتا ہے، اور آپ کے آنے پر وہ خوش ہوتا ہے، اپنے جیب سے خرچ کر رہا ہے، صبح شام محنت کر رہا ہے، لوگوں کے لیے اہتمام کر رہا ہے، اور جب آپ جاتے ہیں اس کے چہرے پر خوشی ہوتی ہے۔ حضور پاک وہ خوشی چاہتے ہیں۔ تو دعوتوں کے اندر جو دو طریقے ہو گئے ہیں، ایک یہ طریقہ کہ اگر کوئی آپ کی نظر میں باوقار نہیں، رتبے والا نہیں، تو بالکل اس دعوت کو ایوائڈ کرنا ہے، ایسا نہیں ہونا ہے۔ اگر کسی نے آپ کو دعوت دی، آپ قبول کیجیے، آپ جائیے۔ اگر واقعتاً کوئی آپ کو عذر ہے، واقعتاً کوئی آپ کو تکلیف ہے، واقعتاً کوئی ایسا معاملہ آپ کے ساتھ پیش آ گیا کہ جہاں پر آپ اس کی دعوت میں جانے سے قاصر ہے، تو پھر آپ اس کو مطلع کیجئے کہ بھائی آپ نے مجھے دعوت دی، لیکن فلاں عذر کی وجہ سے میں آپ کے پاس حاضر ہونے سے قاصر ہوں، میں معذرت کرتا ہوں۔ اس کا دل رکھیے، دل نہ توڑیے۔ دوسری چیز جو دعوتوں میں نظر آ رہی ہے کہ آج اگر کسی ایک کو دعوت دی جاتی ہے، کسی دو کو دعوت دی جاتی ہے، کسی ایک خاندان کو دعوت دی جاتی ہے، تو اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ یہ اسی حد تک ہوتی ہے، کیونکہ ایک آدمی جب دعوت رکھتا ہے تو چند افراد کا شمار کر کر دعوت رکھتا ہے کہ 100 آدمی کو میں نے بلایا ہے، 50 آدمی کو میں بلایا ہوں، اور اسی لحاظ سے وہ انتظامات کرتا ہے۔ اور اگر کوئی اس سے زیادہ چلے جائے تو اس کے لیے دقت ہو جاتی ہے، اس کے لیے زحمت ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے نوجوانوں میں نے یہ بات کو محسوس کیا ہے کہ وہ اپنے ساتھ اپنے دوست احباب کو بھی لے چلتے ہیں، جبکہ دعوت ایک آدمی کی ہوتی ہے، 10 آدمی چلے جا رہے ہیں، یہ طریقہ بھی صحیح نہیں۔ دعوت میں بالکل نہیں جانا وہ بھی غلط ہے، اور دعوت میں جہاں آپ کو یا آپ کے اشخاص کو دعوت نہیں دی گئی ہے وہاں پر بغیر دعوت کے چلے جانا یہ بھی بالکل مناسب بات نہیں ہے۔ تو ان دونوں طریقوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ درمیانی طریقہ یہ ہے کہ جس کو دعوت دی جائے وہ اخلاق کے ساتھ جائے، محبت کے ساتھ جائے، اور اس دعوت دینے والوں کے دل کو رکھتے ہوئے ان کی دعوت کو قبول کرے۔ برادران عزیز، تو یہ حضور پاک سکھا رہے ہیں کہ ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق کیا ہے۔ تو 5ویں چیز حضور پاک فرماتے ہیں وہ تشمیت العاطس۔ 5ویں چیز ہے کہ جو آپ کے سامنے اگر کسی کو چھینک آ جائے تو پھر بازو والے پر یہ بات لازم ہے کہ اس چھینک کا جواب دیں۔ جیسے کسی کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ، تو پھر جواب میں کیا کہنا ہے؟ یرحمکم اللہ۔ یہ تشمیت العاطس یعنی چھینکنے والے کا جواب دینا، یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، جسے آج ہمارے بچے جانتے ہی نہیں۔ چھینک آئی تو بولنا کیا ہے یہ بھی معلوم نہیں ہے، اور چھینک کے جواب میں بولنا کیا ہے یہ بھی معلوم نہیں ہے۔ تو یہ باتیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ چیزیں ہمارے معاشرے کو مضبوط کرتی ہیں، ایک دوسرے سے تعلق کو مضبوط کرتی ہے، کیونکہ آج سارے معاملات، سارے مشکلات اسی بات پر ہے کہ تعلقات میں کڑواہٹ آ گئی ہے، تعلقات میں نفرتیں عام ہو گئی ہیں، تعلقات میں خرابیاں عام ہو گئی ہیں، تعلقات میں دوریاں آ گئی ہے، بھائی کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہ رہا ہے، بہن کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہ رہی ہے، رشتے دار آج ایک دوسرے کے چہروں کو دیکھ کر خوش نہیں ہو رہے ہیں، اندر ان کے حسد پل رہا ہے، نفرت پل رہی ہے، تکلیف پڑ رہی ہے، زحمت پڑ رہی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ حضور پاک کے تعلیمات سے دور ہو گئے ہیں۔ حضور پاک کے تعلیمات اگر ان کو معلوم ہو جائے، حضور پاک کی حدیث کو پڑھنے والے بن جائیں، حضور پاک کی سنتوں پہ چلنے والے بن جائیں، تو ان کو معلوم ہوگا کہ حضور پاک نے حسد سے منع کیا ہے، ظلم سے منع کیا ہے، نفرت سے منع کیا ہے، بغض سے منع کیا ہے، خرابی سے منع کیا ہے، ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے منع کیا ہے، بلکہ حضور پاک نے تو محبت کی تعلیم دی ہے، ایک دوسرے کی خیالداری کی تعلیم دی ہے، ایک دوسرے کی عیادت و مرض میں اس کے ساتھ رہنے کی تعلیم دی ہے، ایک دوسرے کی
تکلیف میں بھی ساتھ دینے کی تعلیم دی ہے، ایک دوسرے کی خوشی میں بھی ساتھ دینے کی تعلیم دی ہے۔ کہاں ہے آج یہ؟ ہمارے اپنے معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضور پاک کے تعلیمات کے برعکس معاملہ ہوا ہے، الٹی دنیا چل رہی ہے۔ حضور پاک کو سکھا رہے ہیں، اس کے مخالف ہم چل رہے ہیں، اسی لیے نقصان میں ہے، اسی لیے پریشانیوں میں ہے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں بلاؤں میں ہے، بیماریوں میں ہے۔ حضور پاک کے تعلیمات یہ باعث برکت و رحمت ہے، یہ ہدایت اور رہنمائی کا سامان ہے۔ ان کو پکڑیے، اس پر چلیے، احادیث کو سیکھیے۔ اب 5 حقوق ہم نے جو سیکھے ہیں، اس میں نہ کوئی چیز خرچ ہونا ہے، نہ کوئی زحمت ہونی ہے، لیکن حضور پاک کے حکم پر چلنے والے بن جائیں گے، اللہ کی رحمت حاصل کرنے والے بن جائیں گے۔ یہ 5 چیزوں کو ہم ضرور اپنی زندگی میں شامل کریں، صبح شام میں شامل کریں۔ سلام کا جواب دینا کوئی مشکل نہیں ہے، مریض کی عادت کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، جنازے کے پیچھے چلنا کوئی مشکل نہیں ہے، یہاں تک کہ چھینک کا جواب دینا کیا مشکل ہے۔ برادران عزیز، تو ہمارے لیے یہ نعمت ہے حضور پاک کی تعلیمات، اور اس پر چلنے میں ہی کامیابی ہے۔ اس کو جانیے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے جب تک زندہ رکھ، سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نظر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما، نیک اور صالح متقیوں پر ازگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دکھا دے، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما، ہم میں جو مخروض ہیں ان کے خرم و عطا فرما، جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کا نصیب نیک فرما، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں، جو کچھ سنے ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا والے، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ اکرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ۔ سرکار آپ کا محتاج کرم ہے، نسبت کی قسم ہے، نسبت کی قسم ہے۔